الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَشَجَرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، ہم نے سورۃ الفرقان جو سلسلہ وار ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پچھلی بار اس کی آیت نمبر 45 سے اور 55 تک میں نے تلاوت کیا تھا، لیکن گفتگو جو ہماری ہوئی تھی وہ آیت نمبر 50 تک ہوئی تھی، 5 آیتیں آخری رہ گئی، اور آج میں نے آیت نمبر 51 سے لے کے اور آیت نمبر 59 تک تلاوت کیا ہے۔ 60ویں آیت اس لیے چھوڑ دی کہ وہ آیت سجدہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جب یہاں ایک سورت پڑھی ہے تو یہ بات عرض کر دی تھی کہ آیت سجدہ آپ گھر جا کے دیکھ لیں، سجدے کے مسائل بتا دیے تھے، کیونکہ یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم نے آیت تلاوت کی تو اس وقت راستے میں تھے، آواز انہیں گئی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ آیت سجدہ تھی، لہذا سجدہ تو ان پہ واجب ہو گیا، گناہ گار ہم ہو گئے کہ انہیں بتائے بغیر ہم نے آیت سجدہ پڑھ دی۔ اس لیے وہ پچھلی بار بھی میں نے چھوڑ دی تھی اور اس بار بھی اسے تلاوت نہیں کیا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہم گفتگو شروع کریں گے تو آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 60 سورہ الفرقان آپ اپنے گھر پڑھ کے آئیے گا۔ 51ویں آیت میں کیونکہ پہلے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اور مشرکین کے جو اعتراضات آ رہے تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراضات تھے، انہیں کو نبی بنانا تھا، فرشتہ کیوں نہ بھیج دیا کوئی، دروازے کیوں نہ بھیج دیا کوئی، ایک ہی آدمی کو بھیج دیا ہے، کوئی باغ کیوں نہ اترا، کوئی خزانہ اسے کیوں نہ دیا، تو اس طرح کے اعتراضات تھے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی اللہ کی قدرت کاملہ کے سلسلے میں، اور خود یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کا اعلان بھی ہے ایک لحاظ سے،
اور اس بات کا اعلان بھی ہے کہ اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہم نے ایک ہی ہدایت کنندہ بنایا ہے. جیسے پورے نظام ارضی کو روشن کرنے کے لیے ہم نے صرف ایک سورج بنایا، ہم چاہتے تو ایک نہ بناتے، ہر ملک کے لیے، ہر بر اعظم کے لیے، ہر علاقے کے لیے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے سورج بنا دیتے. لیکن تم نے دیکھا کہ ہم نے ایک سورج بنا کے ساری دنیا کو روشن کر دیا. جب ضرورت تھی کہ ہم قریہ قریہ نبی بھیجیں تو ہم نے قریہ قریہ نبی بھی بھیجا. لیکن اب انسانیت اپنے مقام بلوغ کو پہنچ گئی. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سورج سے پوری نسل انسانی کو ہدایت یاب اور روشنی دی جائے. لہذا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا کھڑا کر دیتے، ایک ڈرانے والا مبعوث کر دیتے، ایک پیغمبر بھیج دیتے، ایک ہادی بھیج دیتے، ایک نبی بھیج دیتے. لیکن ہم نے ایک بھیجا ہے. تو لہذا من جملہ ان آیات کے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کا تذکرہ ہے، یہ آیت بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے اب ایک آفتاب ہدایت بھیجا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ ہر محلے میں ایک بھیج دیں، لیکن ہم نے ہر محلے میں ایک نہیں بھیجا. اور اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا وہ سلسلہ وحی اور نبوت کا نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ ہم نے روشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے، ان کے ذریعے سے وہ روشنی اب ساری دنیا میں ان کے ماننے والوں کے ذریعے پہنچے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان کافروں سے دبیے نہیں، ڈریے نہیں، ان کے ساتھ مکمل جد و جہد کیجیے. وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد کیجیے ان کے ساتھ. یہ قرآن مجید کے مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام ہے. یہاں جہاد کو جہاد کبیر کہا ہے، جبکہ سورہ حج کی آخری رکوع میں یہ آیت ایک اور انداز سے آئی. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، اور اتنی کرو جتنا اس کے کرنے کا حق ہے. وہ جس چیز کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ شے ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پر ہماری نظر ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اٹھتا ہے اپنے مطلب کے مسائل نکالتا ہے اور اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے، اسے اسلام قرار دے لیتا ہے. اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 17ویں اور 16ویں صدی میں اسلام پہ جتنے الزامات لگے ان ساروں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ثبوت فراہم کر دیا. جہاد نام ہے کامل جد و جہد کا، اور یہاں پھر اسے کہا گیا کہ ایسی جد و جہد کرو جو بہت بڑی ہو، چھوٹی موٹی نہیں. اور وہاں سورہ حج میں کہا کہ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اتنی جد و جہد کرو کہ اس کا حق ادا کرو. اب اس کا فیصلہ دو کے درمیان ہوگا، تمہاری صلاحیتوں اور تمہارے کام اور اللہ کے فیصلے کے درمیان. کیونکہ یہ معاملہ تمہیں پیش ہونا ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے غلبے اور اس کے پھیلانے کے لیے کیا کیا. اپنے کاروبار پھیلانے کے لیے کتنا وقت دیا، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال پر کتنا وقت دیا، مال کمانے میں کتنا وقت دیا، خواہشات نفس کو پورا کرنے میں کتنا وقت دیا.